اصل میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، اس وقت پاکستان میں سیاسی افراتفری پیدا ہو چکی ہے. سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے 3 صوبوں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پولیس کے سربراہوں کے علاوہ خود ڈی جی ایف آئی اے اور موٹر وے پولیس کے آئی جی کی نہ صرف پوسٹنگ بلکہ ان کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ چکی ہے. اسی طریقے سے بلوچستان پولیس کے زونل کمانڈر لورا لئی اور زونل کمانڈر سبی پر کرپشن کے الزامات کی تصدیق کے بعد انہیں نہ صرف معطل بلکہ سی پی او میں رپورٹ کرنے کی بھی تاکید کر دی گئی. اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سندھ پولیس کی جانب، جہاں پر سندھ پولیس کے سربراہ کے لیے جو ہے خود 2 ان کے اپنے ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر کامران فضل اور غلام نبی میمن جو ہے وہ اس وقت مصیبت کا باعث بن رہے ہیں. ان کی رٹ کو اس وقت براہ راست چیلنج کرتے ہوئے انہیں جو ہے سندھ پولیس کا اس وقت سب سے کمزور ترین آئی جی ثابت کرنے پر تلے ہوئے. اس سلسلے میں خود کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق دوسری بار کراچی پولیس کے چیف بننے والے غلام نبی میمن نے گزشتہ روز جو ہے وہ ابراہیم حیدری تھانے کے ایس ایچ او ذوالفقار حیدر اور ان کے لاڈلے کانسٹیبل آچر کو مبینہ طور پر 25 لاکھ روپیہ رشوت لینے کے الزام میں لاحق حاضر کر کے انہیں ساؤتھ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں واقع بلیک کمیٹی میں رپورٹ کرنے کی تاکید کر دی ہے. ذوالفقار حیدر سب انسپکٹر جو ہیں وہ خود آئی جی سندھ کے لاڈلے ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے بتائے جاتے ہیں. مقدس حیدر کی جہاں جہاں پوسٹنگ ایز اے ایس پی، ایز اے ایس ایس پی، ایز اے ڈی آئی جی رہی ہے، ان مقامات پر جو ہے سب انسپکٹر ذوالفقار حیدر کو وہ اپنے ہمراہ سائے کی طرح سے یعنی جہیز میں ملنے والے سامان کی طرح سے لے جاتے رہیں اور انہیں اچھی اچھی پوسٹنگ سے نوازتے رہیں. مقدس حیدر جب خود گلشن اقبال میں ایز اے ایس پی گلشن تھے تو اس وقت ان کے ایس ایس پی پیر محمد شاہ ایس ایس پی ایسٹ تھے. ان کے ذریعے انہیں جو ہے پہلی پوسٹنگ جو ہے ایس ایچ او ٹیپو سلطان کی انہوں نے دلوائی تھی. اس کے بعد جب وہ ایس پی سٹی لگتے ہیں مقدس حیدر تو انہیں سٹی کے سب سے زیادہ کماؤ پوت سونے کی چڑیا نما تھانہ میٹر تھانے کے وہ ایس ایچ او لگا دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ خود سینٹرل کے ایس ایس پی لگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سینٹرل کے سب سے زیادہ کماؤ پوت تھانہ یعنی سونے کی چڑیا نما تھانہ جو ہے حیدری کا ایس ایچ او لگاتے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں 3 سال تک جو ہے ذوالفقار حیدر کو اس حیدری تھانے کا ایس ایچ او رہنے کا شرف بھی حاصل رہا. اب جب خود مقدس حیدر ڈی آئی جی ایسٹ بن گئے تو انہوں نے جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اپنے لاڈلے سب انسپکٹر ذوالفقار حیدر کو جو ہے وہ ساؤتھ سے ان کی پوسٹنگ ایسٹ میں کروا دی اور اس کے بعد جو ہے انہیں اس ایسٹ کے سب سے اچھے کماؤپوت تھانے یعنی کہ ابراہیم حیدری تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا. لیکن ان کے ارمانوں پر جو ہے پانی خود ایڈیشنل آئی جی کراچی نے پھیر دیا. اب انہیں جو ہے معطل کرنے کی، انہیں لائن حاضر کرنے کی صورت میں ان کی لائن حاضری جو ہے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپیہ رشوت لینے کے الزام میں کی گئی. جب وہ ایس ایچ او میٹر تھے ان کے سپاہی آرچر نے جو ہے یہ کرپشن کی تھی، جس کی تصدیق ایک انکوائری سے ہو چکی ہے. جس کے بعد آج جو ہے غلام نبی میمن نے یہ انتہائی اہم قدم اٹھایا. یعنی کہ اس قدم کو اٹھانے کی صورت میں ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے خود اپنے ہی فورس کے سربراہ کے غیظ و غضب کو للکارا ہے، کیونکہ مقدس حیدر جو ہے وہ خود آئی جی سندھ کے لاڈلے ہیں، ان کے آنکھ کے تارے ہیں، اور جس سب انسپکٹر مقدس حیدر کے خلاف کارروائی ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کی ہیں وہ مقدس حیدر کے آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چالے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن اس صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس وقت غلام نبی میمن جو ہے وہ ناک کی سیٹ پر بالکل اپنے اختیارات کا آزادانہ استعمال کر رہے ہیں. وہ اس معاملے میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، لیکن تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ اس وقت میرٹ پہ کر رہے ہیں. انصاف اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس وقت ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں. اس معاملے میں جو ہے وہ نہ تو اپنے آئی جی کو خاطر میں نہ لا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی اثر رسوخ کو اس وقت وہ
خاطر میں لا رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود کراچی سے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے بھی یہی رپورٹ دی ہے. اب یہ جو ذوالفقار حیدر کے خلاف کارروائی ہے، یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی جس سے کراچی کے دوسرے نکمے اور لاڈلے جو پولیس افسران ہیں ان میں ایک خوف و ہراس اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے. اس کارروائی سے خود مقدس حیدر بھی پریشان ہو گئے کہ یہ ان کے ایڈیشنل آئی جی نے ان سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. لگ یہ ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ یا تو بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے یا کہ پھر وہ بدحواسی میں پڑ چکے ہیں. اب 2 روز قبل انہوں نے جو ہے وہ سید غیاث الدین راشدی ایک SRP حیدرآباد تھے، ان کی پوسٹنگ پہلے پرنسپل سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کی حیثیت سے کر دی تھی، لیکن اس آرڈر کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی تھی. یعنی 24 گھنٹے بعد وہ آرڈر کینسل کر کے انہیں سکرن پولیس ٹریننگ سینٹر کا پرنسپل تعینات کر دیا گیا ہے. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ پوسٹنگ خود غیاث الدین راشدی کے اپنے مرضی سے ہوئی ہے یا کہ پھر خود سعید آباد میں کوئی ان سے زیادہ با اثر پولیس افسر پرنسپل کی حیثیت سے آنے کا خواہش مند ہے. لیکن یہ تبادلہ جو ہے یہ 2 دن میں 2 آرڈر ایک ہی SP غیاث الدین راشدی کے IG سے نے کیے ہیں. سکرن وہی پولیس ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پر جو ہے پچھلے دنوں اپنے پروگرام میں یہ انکشاف کر چکے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ 25 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جو ہے سرسوں کی کاشت کی گئی تھی. اس کی معلوم نہیں کہ اس کی پرمیشن IG سے یا سندھ حکومت سے لی گئی یعنی، لیکن سندھ پولیس کی جو پراپرٹی ہے اس کو ذاتی استعمال یعنی کاشتکاری کے مد میں استعمال کیا گیا اور وہاں پر جو ہے 25 لاکھ کی سرسوں کی کاشت کی گئی اور وہاں سے پھر اسی طریقے سے 10 سے 12 لاکھ روپے مالیت کے درختوں کی کٹائی بھی کی گئی. معلوم نہیں کہ یہ رقم جو ہے سندھ پولیس کے خزانے میں گئی یا کہ پولیس کے افسروں کے اپنے جیبوں میں گئی. حالانکہ وہاں پر کوئی پرنسپل کی اس وقت پوسٹنگ نہیں تھی اور اس پوسٹنگ وہاں کا چارج جو ہے وہاں کے جو خود دوسرے ایک پولیس ٹریننگ سینٹر جام وہاں کے جو SP تھے پرنسپل، ان کے پاس جو ہے وہ اس پولیس ٹریننگ سینٹر کا بھی چارج تھا. اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. بلوچستان سے جو ہے 2 زونل کمانڈروں کی معطلی کی اطلاع. یہ بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی امن اللہ مبارکی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق زونل کمانڈر لورا لئی حاجی منصور بستار، اسی طریقے سے جو ہے خود زونل کمانڈر سبی اسماعیل بستار، ان دونوں پر جو ہے تقریباً 200 سے زائد پولیس اہلکاروں کو ویزے پر چھوڑنے کا الزام تھا. یعنی کروڑ روپے جو ہے یہ صرف 200 پولیس اہلکاروں کو جو ہے ویزے پر چھوڑنے کے مد میں یہ کھا رہے تھے، ہضم کر رہے تھے، جس کی اطلاع ان کے DIG جواد احمد ڈوگر کو ملی. انہوں نے اس سارے معاملے کی خاموشی کے ساتھ انکوائری کرائی. انکوائری میں جب اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان دونوں کی معطلی کا نہ صرف پروانہ جاری کر دیا بلکہ انہیں جو ہے CPO میں رپورٹ کرنے کی بھی تاکید کی جاتی ہے، جس کے بعد ان دونوں DSP نے اپنے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا ہے. ناظرین اسی طریقے سے ایک ملک بلوچ نامی ایک پولیس اہلکار نے شکایت کی ہے کہ بلوچستان کانسٹیبلری کے علاوہ دوسرے بلوچستان پولیس کی ریجن کے جو ہیڈ کانسٹیبل ہیں پچھلے 20-22 سالوں سے جو ہے وہ پروموشن کے منتظر ہیں، پروموشن کی راہ دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ہیڈ کانسٹیبل تو پروموشن کی راہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں. یہ بڑی ناانصافی ہے کہ بلوچستان پولیس میں لوور اسٹاف پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے. ان کے بارے میں ان کے نہ IG نہ ان کے DIG نہ ان کے SSP سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا اس وقت ناانصافیاں ہو رہی ہیں. ہیڈ کانسٹیبل جو ہے پچھلے 20 سے 22 سالوں سے جو ہے وہ پروموشن کے منتظر ہیں اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ ان کے حصے کی جو انہیں ASI کے عہدے پر پروموٹ ہونا چاہیے تو وہ ASI کی تقریباً 220 سیٹیں جو ہے پبلک سروس کمیشن کو فروغ کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، جو کہ انٹرمیڈیٹ جو ان کے جو ہیڈ کانسٹیبل ہیں ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، جس کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ پولیس سے جو DIGs خیبر پختونخوا میں گئے تھے وہ اس وقت بہت سخت پریشان ہیں اور وہاں سے بھاگنے کے لیے اس وقت
پر تول رہے ہیں، اپنے اپنے سیاسی اثر رسوخ کا وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے خود عبداللہ شیخ جو ڈی آئی جی ہیں ان کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے جو ہے خود اینٹی نارکوٹک فورس میں جانے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور ممکن ہے کہ ان کا 1-2 روز میں جو ہے وہ اینٹی نارکوٹک فورس میں تبادلہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے ایک اور ساتھی ڈی آئی جی جو تھے ارسلان کا جو ہے وہ پہلے ہی اینٹی نارکوٹک فورس میں تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سندھ سے جانے والے خیبر پختونخوا کے دوسرے جو ڈی آئی جی ہیں ثاقب اسماعیل میمن، نعمان صدیقی اور چانڈیو جو ہے وہ بھی بہت سخت پریشان ہیں، اور اپنی واپسی کے لیے اور ایف آئی اے میں خاص طور سے جانے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے اپنے جو ہے اثر رسوخ کا اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ثاقب اسماعیل میمن اور نعمان صدیقی جو ہے خود مشتاق مہر کا کارڈ جو ہے وہ اس وقت استعمال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خالص نظام چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پاکستان کا جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ سیاسی افراتفری اس وقت آسمان کو پہنچ چکی ہے۔ سیاسی ٹمپریچر درجہ حرارت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس وقت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیاسی تبدیلی ہے، سیاسی لوٹے جو ہے وہ صرف سیاستدان ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ جو لوٹے ہیں یہ لوٹے خود سرکاری افسران، بیوروکریٹ، ڈی ایم جی گروپ سے تعلق رکھنے والے افسران کے علاوہ خود پی ایس پی افسران بھی جو ہے بہت بڑے لوٹے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے خود اس سیاسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کے 3 صوبوں جو ہے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پولیس کے سربراہوں کے علاوہ خود ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور خود موٹر وے پولیس کے جو آئی جی ہے انعام غنی، ان سب کی جو ہے نہ صرف پوسٹنگ بلکہ ان کی نوکریاں بھی اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ اگر وفاقی حکومت تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں گھر جاتی ہے، یعنی کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، جس کے چانسز اب اس وقت نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پر اس کے روح کے مطابق عمل درآمد کیا گیا تو یقیناً اس کے نتیجے میں جو ہے وہ عمران خان کی حکومت چلی جائے گی، اور اس کے بعد ان کے ان لاڈلے جو پولیس سربراہان ہیں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، خود معظم جاں انصاری آئی جی خیبر پختونخوا، راؤ سردار آئی جی پنجاب، اور اسی طریقے سے جو ہے محسن بٹ آئی جی بلوچستان، اور موٹر وے کے آئی جی انعام غنی اور ڈاکٹر ثناء اللہ جو ڈی جی ایف آئی اے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کی پوسٹنگ یقیناً نہ صرف پوسٹنگ خطرے میں ہے بلکہ ان کی تو نوکریاں ہی خطرے میں ہیں۔ تو اب یہ اس وقت جو ہے وہ ان کی جو ان افسروں کی جو نظریں ہیں اس وقت اپنے فرائض سے زیادہ جو ہے یہ سیاسی اتار چڑھاؤ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی منظرنامہ کس وقت کس کروٹ لے رہا ہے، مطلب کہ یہ سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے اس وقت جا رہا ہے۔ تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن اور خود پیپلز پارٹی اور خود پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تمام کے تمام افسران رابطے میں، تاکہ وہ اپنی پوسٹنگ اور اپنی نوکری کو بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس طریقے سے یہ بھی جو ہے سیاسی لوٹوں کی طرف سے کم نہیں کہ کسی بھی وقت یہ بھی اپنی وفاداریاں جو ہے رات کے اندھیرے میں اچانک تبدیل کر دیتے ہیں، کہ ابھی جو ہے وہ عمران خان کے پلڑے میں تھے اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہی افسران جو ہے یا تو شہباز شریف کے پلڑے میں چلے جائیں گے یا پھر آصف علی زرداری کے پلڑے میں چلے جائیں گے اپنی نوکری، اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ اس وقت ایک عجیب سیاسی کھچڑی جو ہے وہ اسلام آباد میں پک چکی ہے، جلسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی حکومت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اگر باقی رہتی ہے تو پھر اپوزیشن کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہی ہوگا جس کا جو ہے عمران خان بلند بانگ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اگر ان کی حکومت رہی تو یہ تمام کے تمام لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ ناظرین اجازت چاہنے سے قبل اسلام آباد پولیس کی لیڈی کانسٹیبل اقرا کے قتل پر ہم بات کرتے ہیں کہ اقرا کے قتل میں خود اسلام آباد پولیس کے ایک ایس پی کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس سے متعلق بہت سارے شواہد بھی پولیس کو مل چکے ہیں، اور اس ایس پی کے بارے میں نہ صرف آئی جی اسلام آباد بلکہ خود وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو بھی علم ہے، لیکن اس کے باوجود
اب تک جو ہے اس ایس پی پر لیڈی کانسٹیبل اقرا کے قتل کے الزام میں باضابطہ کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی انہیں باضابطہ شامل تفتیش کیا گیا اور نہ ہی انہیں گرفتار کیا گیا، جس سے خود اس وقت اسلام آباد پولیس کی خاتون اہلکاروں میں جو ہے وہ خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ خاتون پولیس افسر نے جو ہے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس چینل سے یہ اہم ترین معلومات شیئر کی ہے کہ لیڈی کانسٹیبل اقرا کے ساتھ جو ہے ان کے اپنے ایس پی نے زیادتی کی ہے۔ وہ وقوعے والے روز جو ہے وہ ان سے یہ کہہ کے گئی تھی کہ وہ بینک جا رہی ہے، 11 بجے نکلی تھی گھر سے، لیکن اس کے بعد جو ہے 3 بجے جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈی کے ملنے کی اطلاع ملتی ہے، اور وہ شخص کون ہے جو کہ اقرا کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہسپتال چھوڑ کر یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ یہ اس کی بھتیجی ہے، اور غلطی سے انہوں نے جو ہے وہ زہریلے گندم کے دانے کھا لیے، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ یعنی ایک طریقے سے جو ہے وہ جرم کو چھپانے اور معاملات کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس لیڈی پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس معاملے کی جو ہے شفاف طریقے سے تحقیقات ہو جائے تو وہ ایس پی جو ہے وہ براہ راست اس قتل کے معاملے کے زد میں آ جائیں گے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔